مشکات شریف حدیث نمبر 6021 اور مسلم شریف کی بھی 2387 یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ راوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ، میں نے ایک معاہدہ لکھوانا ہے، ایک تحریر لکھوانی ہے، تاکہ یہ میں تحریر اپنی زندگی میں لکھوا کے جاؤں، میرے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے حضور کی خلافت کا حقدار میں ہوں۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا، امام مشکات شریف کے اندر یہ حدیث نقل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں، مسلمان بھی یہی چاہتے ہیں کہ حضور کے بعد حضور کے مصلی کا وارث، حضور کی خلافت کا وارث ابو بکر کو بنایا جائے۔ تبھی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ کا اعزاز حضرت ابو بکر صدیق کو ملا۔ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، یعنی حضور کے درمیان اور حضرت ابو بکر کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، بلا فصل کے فاصلہ نہیں ہے۔ حضور کے بعد حضور کے مصلی پر سب سے پہلے کھڑا ہونے والا شخص حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کو اعزاز ملا، اور یہ اعزاز ایسے نہیں ملا، اپنی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔ جب مسجد قباء کی حضور نے بنیاد ڈالی مدینہ ہجرت کے وقت، سب سے پہلی اینٹ حضور نے رکھی، اس کے بعد دوسری اینٹ کس نے رکھی؟ سب سے پہلی اینٹ سنگ بنیاد میں مسجد قباء کے اندر پہلی اینٹ حضور نے رکھی، اور دوسری اینٹ حضرت ابو بکر صدیق نے رکھی تھی۔ ہر وقت حضور کے آگے پیچھے حضور کے ساتھ چلتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق جب روز محشر انسان اٹھائے جائیں گے قبروں سے، سب سے پہلے انبیاء کو اٹھایا جائے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھیں گے روزے سے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اٹھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر حضور کے ساتھ اتنا وہ ہو گئے، اتنا لگ گئے کہ ہر وقت یہی ذکر ہوتا تھا، حضور آ رہے ہیں، ابو بکر بھی آ رہے ہیں، عمر بھی آ رہے ہیں، حضور جا رہے ہیں، ابو بکر بھی جا رہے ہیں، عمر بھی جا رہے ہیں۔ حضور کسی معاملے میں بیٹھے ہوتے تھے، ابو بکر بھی بیٹھ رہے ہیں، عمر بھی بیٹھ رہے ہیں، یعنی یہ دونوں حضرات حضور کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے۔